جن کو ابراہیم علیہ السلام عقلی دلائل ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، بابا کس کو پکارتے ہو، کس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، کس کو نظر و نیاز کے لیے۔ درس کا عنوان آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، خطیب مقرر فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ۔ جاؤ عبد الوہاب، وہ کنیز ہم تمہیں ہیبہ کرتے ہیں۔ عبد الوہاب اندر ہی اندر پریشان ہے، کتنے بڑے تاجر کی کنیز تھی اور یہ پیر صاحب مرشد سید جی یہ مجھے دے رہے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے، اچانک وہ تاجر حاضر ہوا، دیکھا پیروں کو سارا پتہ بھی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر تاجروں کے ہاتھ بھی پیر کی مٹھی میں ہے۔ فوراً اس کے دل کو موڑا، وہ تاجر حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اپنی کنیز کو حضرت کے مزار اقدس کی نظر کرتا۔ اس نے کنیز چھوڑی، الٹے قدموں موڑا۔ واللہ جس کو یقین نہ ہو اسٹیج پر آ کر پڑھ سکتا ہے تو فوراً کیا لکھتے ہیں حضرت، خادم کو اشارہ ہوا، اندر سے اشارے بھی ہوتے ہیں، خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے وہ کنیز عبد الوہاب شعرانی کی نظر کر دی اور پھر ارشاد فرمایا، سیدی احمد بدوی کبیر نے ارشاد فرمایا، عبد الوہاب اب دیر کاہے کی ہے، تمہاری نظر پڑی، تمہارے دل میں آئی، ہم نے اس تاجر کو قابو کر کے پٹو ڈال کے تمہیں دلوا بھی دی، اب دیر کاہے کی ہے، سامنے والے فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کر لو۔ اس دور کا مشرک تسلیم کرتا تھا، جن کو ہم پوچھتے ہیں، جن کو ہم نے مشکل کشا و حاجت روا مانا ہے، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کھاتے نہیں ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، بس بڑوں کو دیکھا دیکھی ہم یہ کام کر رہے۔ لیکن آج جن کو پوجا جا رہا ہے ان کے بارے میں پورے عقیدے ہیں کہ وہ نیچے پڑے ہوئے بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں۔ قبر پہ مٹی کھانے والا آ جائے اس کا بخار اتار دیتے ہیں، کسی کی کنیز پہ نظر پڑ جائے وہ معشوقہ اس کو پکڑا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز اختیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم تم میلے پہ جا رہے ہو، جاؤ، اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا، جب تم واپس لوٹ کر آؤ گے تو دیکھنا میں ان کا کیا حشر و نشر کرتا۔ یہی چیلنج آج کے دور کے اندر بھی اہل شرک کو ہے، جائیے اللہ کی قسم کھا کر ان کو چیلنج کر دیجئے، یہ جن کو تم نے داتا اور غریب نواز اور غوث اعظم اور سارا کچھ کرنی بھرنی دھرنی والا سمجھا ہے، ایک سوال اہل توحید کا، ایک سوال رب محمد کی قسم قیامت کی دیواروں تک مشرک جواب نہیں دے سکتا، کیا تمہارا عقیدہ ہے یہ ہمارے بچوں کی بھلی کرتا ہے؟ بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یہ تمہاری سوکھی کو ہری کر دیتا ہے، یہ بچی عطا کر دیتا ہے۔ بابا مانسیرے کا دھنکے شاہ نواز شریف کو ڈنڈا مار کے اس کو وزیر بنا دیتا ہے، اگلی باری بے نظیر کو مار کے اس کو وزیر اعظم بنا دیتا ہے، یہ حکومتیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ ایک سوال اہل توحید کا، ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اگر اس کو مان لیں، ہمارے ایک سوال کا جواب دے دو، بابا حجویری کی قبر پہ اتنا بڑا غلہ پڑا ہے چندے شریف کا، اس پہ ٹرائسل کا اتنا بڑا تالا کیوں لگا ہے؟ مر جائے گا قیامت تک جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ان کو اتنا علم غیب ہے، جیسے احمد رضا نے لکھا کہ راستے میں کنیز پہ نظر پڑی تو وہیں سے پتہ لگ گیا۔ پھر ان قبروں پہ آنے والے چندوں پہ تالے کیوں لگے ہیں؟ یہ بابا جو تمہاری نظروں کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندوں کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ قبروں پہ پڑی ہوئی چادروں کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں خود حجویری کی قبر پہ گیا، بہت بڑا قبر کے ساتھ داخل ہوتے ہی گیٹ کی سائڈ پر جوتیاں سٹاک کرنے کا ٹوکن ہے، اس دور میں تو 2 روپے تھا، آج 5-10 روپے ہو گیا، یہ بھی اچھا کاروبار ہے، جاؤ دربار پہ وہاں ٹوکن لو، جوتی رکھوا دو اور آ جاؤ۔ یہ داتا صاحب ہیں، یہ غریب نواز صاحب ہیں، یہ سب کچھ کرنی بھرنی دھرنے والے ہیں،
کرامتیں مشہور ہیں، اس کی قبر سے چادر اتارو بابا اندھا کر دے گا، اس کی قبر کا غلہ کھولو بابا اندھا کر دے گا. تو یہ جوتی ٹوکن میں کیوں رکھتے ہو؟ جوتی چور کو اندھا نہیں کر سکتا؟ پیر جوتی چور سے ملا نا، جوتی چور کا کو اندھا نہیں کرتا، چادر اٹھانے والے کو اندھا کرتا ہے، اس کا کلام اتارنے والے کو اندھا کر دیتا ہے، پیسے نکالنے والے کو اندھا کرتا ہے، جوتی چور کو اندھا کیوں نہیں کرتا؟ اس کا ٹھیکہ ہے اس کے ساتھ. واللہ الگ الگ ٹوکن ہے، 5-5 روپے دے کر لوگ جوتیاں رکھوا کر پھر باب دل تمہارا بھی مانگتا ہے، عقل تمہاری بھی آواز دیتی ہے کہ یہ جوتیوں کی، انہیں تو یہ نہیں پتا قبر پہ چڑی آئی ہے یا چڑا آیا ہے، مرید آئی ہے یا مرید نہیں آئی. یہ علم ان کو نہیں ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم جاؤ اپنے میلے پہ، تم واپس آنا، میں ان سب کے ساتھ ایک چال چلوں گا. اور چال چلی. ابراہیم علیہ السلام ان کے خدا واڑے میں گئے جہاں انہوں نے لائن سے بٹھائے ہوئے تھے، بڑا صاحب چھوٹا سا، ایک غوث اعظم نے قطب العالم ہے، ایک مرشد عالم، سب کو لائن سے بٹھایا ہے. آگے شیرنیے، بطاخے، پتاسے، بوندیے، بہترین چیزیں سجائی گئی ہیں. ابراہیم پوچھتے ہیں علیہ السلام کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. آج بھی اللہ کی قسم میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. احمدآباد کے اندر ہم گئے، ہمیں شکار کا بڑا شوق ہے، شکار کھیلتے ہیں کہ دربار پہ چلیں گے. جنگلی کبوتر بڑا، اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے. تو دربار پہ جب کبوتر مارنے کے لیے میں اور بڑے بھائی سید طیب الرحمان حافظہ اللہ ہم دونوں پہنچے تو وہ مرید بھاگے ہوئے آئے. اتھو نہ مارے اجے، اے پیر دے راکھویں کبوتر نے، سید کبوتر نے، ان کو نہیں مارنا، اگر مارو گے پیر ایسی تیسی پھیر دے گا. بھائی نے کہا تم جتنے زندہ کھڑے ہو سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ جانے ہم جانے، وہ بھی سید ہم بھی سید، آپس میں نبیڑ لیں گے. انہوں نے کہا تو واپس نہیں جانتے ہیں یہ سارا کچھ. ان کی قبروں کی چادریں اتار لی جائے تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے گلے توڑ لیے جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے. ارے خبر اخبار پاکستان کا اس نے پورا آدھا پیج حجویری کی قبر کے بارے میں شائع کیا. ایک لڑکی وہاں پر آتی ہے اور اس کو اٹھا کر لے جانے والے نذرانے کے طور پہ لے جاتے ہیں، سال ہر سال بیت جاتے ہیں، اس لڑکی کا پتہ نہیں چلتا. یہ کچھ نہیں جانتے، ان کی قبروں سے اغوا ہو جائے نہیں جانتے، جوتیے اٹھ جائے نہیں جانتے. ارے یہ تو چھوٹے ہیں، اور یہ تو ہیں بھی وہ کوئی لسوڑی شاہ، کوئی پسوڑی شاہ، کوئی پیر اٹ شاہ اور کوئی پیر چپ شاہ. ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں. بغداد کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی قبر پر بم گرے، دیواریں ٹوٹی، تصویریں اخبارات میں آئی، یا علی مشکل کشا کہنے والے چیخے، لیکن ان کی چیخ و پکار کسی کام کی نہیں. اتنے بم گرے. آیت اللہ سیستانی عراقی شیعہ حضرت، میں نے خود اپنی آنکھوں سے انٹرنیٹ پہ دیکھا، حضرت علی کی قبر سے چپک گیا، مولا علی مشکل کشا بچا لو. لیکن لوگ آ کر اس کو اسی دربار کے احاطے کے اندر قتل کر کے چلے گئے. کچھ نہیں کر سکتے جو اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیر لہم، وڈے نو چھڑتا، وڈے شاہ صاحب نو، بڑے پیر صاحب کو چھوڑ دیا، کلہاڑا اس کے سینے میں رکھ دیا، اس کے کندھے پہ ٹانگ دیا کہ آئیں گے تو اسی سے پوچھیں گے. واپس آتی ہے قوم، سلام کرنے کے لیے بابا کو جاتی ہے، آگے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کا کان کٹا ہوا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرے پڑے. اللہ اکبر. فوراً سوال کیا گونجتا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ ہمارے بابا جی کی چادر اٹھا کر کون بھاگا ہے؟ اس غلے میں سے پیسے کس نے چرائے ہیں؟ یہ کس نے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے مشکل کشاؤں کا، ہمارے مشکل کشاؤں پر مشکل کس نے طاری کی ہے؟ کون ہے جس نے ہمارے مشکل کشاؤں کو مشکل میں ڈال دیا؟ کون ہے وہ ظالم؟ وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے یہ کیا. قوم جواب میں فوراً کہتی ہے، اور یاد کر لو اس آیت سے نقطہ یاد کرو، اہل توحید اپنے معاشرے میں چھپ کر نہیں رہا کرتا، توحید کی دعوت اس کو ننگا کر دیتی. میرے شیخ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے. کہتے تھے اگر دیکھنا ہو کسی کو یہ موحد ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لو اس کے مرنے پر مشرکوں کو دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی.
اس کے مرنے پر مشرک آ کر ان کے بچوں سے تعزیت کریں گے، جی بڑا افسوس ہوا، آپ کا ابا جان فوت ہو گئے، بڑا دکھ ہوا، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یہ سارے کہ جان چھوٹی مگرو لتا، مر گیا، جان چھوٹی، اس نے تو پتہ نہیں کتنوں کو بڑا غرق کر دیا تھا، کتنوں کو اپنے راستے پہ چلا لیا تھا. جو حقیقت توحید کو مانتا ہے وہ کبھی اپنے معاشرے میں چھپ کے نہیں رہ سکتا. توحید کی سچی دعوت اس کو معاشرے کے سامنے اکیلا کھڑا کر دیتی ہے. جو ہی انہوں نے پوچھا ہمارے مشکل کشاؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا، فوراً مشرک پکار اٹھے، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. پورے پنڈ جے کی واپی ہے. کس نے مارا؟ پورے گاؤں میں ایک ہی نوجوان ہے جو کہا کرتا تھا میں نو ٹائم لبے صحیح میں ایسی تیسی پھیروں گا، داؤ لگے صحیح میں ان کا بیڑا غرق کروں گا اور یہ میرے ہاتھ کو نہیں روک سکیں گے. ان کے اختیار میں نہیں ہے. اپنی قبر میں آنے والے مجاوروں کی جوتی کے نیچے بال نہیں ہے، ان کے بچوں کو شفا کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک نوجوان اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے بارے میں کہا کرتا تھا کسی دن موقع ملا تو میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہارے سامنے ان کی حیثیت کو واضح کر دوں گا. جیسے مکہ کے اندر نوجوان مسلمان ہو جاتا ہے، گھر کے اندر وہی بتوں کی پوجا ہے، بابا کے بت کو اٹھاتا ہے، کنویں میں پھینک آتا ہے، بابا ڈھونڈتا پھرتا ہے، اٹھا کر دھو دھا کر گلاب کے عرق سے سجا کر پھر سجا دیتا ہے. اگلے دن پھر پھینکتا ہے، تیسرے دن کتے سے باندھ کر پھر کنویں میں پھینکتا ہے. آ کر دیکھتے ہیں، بڑا غصہ آتا ہے، تلوار اس کے قدموں پہ، کتے سے ایک دن پہلے تلوار اس کے قدموں پہ رکھتے ہیں کہ میں بیرا دے دے کے تھک گیا، اب جو آئے خود ہی حساب لگا لینا، میں سونے لگا ہوں. اگلے دن دیکھا تو کتے سے بندھا ہوا پڑا ہے. کہا جو اپنے وجود کو اس گندے جانور سے نہیں بچا سکتا وہ میرا مشکل کشا بھی نہیں ہو سکتا. ابراہیم نے ان سب کو توڑ کر قوم کو یہ دعوت دی کہ اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو کم از کم میری ٹانگ تو توڑ لیتے، مجھے تو یہ سارا کچھ نہ کرنے دیتے. یہ دعوت کا انداز ہے. قوم کہتی ہے کس نے کیا؟ کہا ابراہیم ہے، اس کو بلا کر لاؤ. قالوا فأتوا به على أعين الناس، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ سارا کام کیا ہے؟ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو، ہمارے مشکل کشاؤں کو، ہمارے حاجت رواؤں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ یہی تصویر ہمارے معاشرے کی ہے. میں یہاں سے چھٹی گیا، لاہور میں اشتہار دیواریں ساری بھری پڑی ہیں، واللہ اپنی آنکھوں سے لے کر آیا. کیا بادشاہی مسجد میں کچھ ڈرامہ کرنے والوں نے جھوٹ کی نسبت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا بادشاہی مسجد میں رکھا. اور ایک ہی وقت میں بادشاہی مسجد میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، ترکی کے اندر بھی ہے، مصر کے میوزیم میں بھی ہے، کہاں کہاں کاروبار چل رہے نہیں پتا. اب وہاں سے کسی پاکستانی نے داؤ لگایا اور جوتی چوری کر لی. واللہ بتاؤ، اپنی آنکھوں سے اشتہارات پڑے، لاہور بھرا پڑا ان اشتہارات. رسول پاک کی نعلین مبارک چوری ہو گئی. ارے جب تم کہتے ہو رسول پاک حاضر ناظر ہے تو نعلین شریف تمہارے پاس کیسے؟ نبی نے پہنی بھی نہیں ہے. حاضر ناظر ننگے پاؤں گھوم رہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حاضر ناظر ہے تو جوتی تو نبی کے پاس ہوں گی، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ پورے اخبارات بھرے پڑے. 20 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، نعلان پاک کا چور نہیں ملا. ابراہیم علیہ السلام کو لاتے ہیں، پوچھتے ہیں انت فعلت ھذا، ابراہیم یہ تو نے کیا ہے؟ اس کی ٹانگ تو نے توڑی ہے؟ اس کی ایسی جیسی تو نے پھیری ہے؟ جواب میں کہتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. کہتے میں نے نہیں کیا، یہ جو بڑا ایک سلامت ہے نا، چندے پہ لڑائی ہوگی تھی، انہوں نے کہا تھڑ لیا سارے کا کھاتا بند کرو تو میرا کھاتا چلن دو. اس نے ساروں کی ٹانگیں توڑی اور اپنا کاروبار بنا لیا. اب وہ بچ گیا، باقی سارے ختم ہو گئے. اسی سے پوچھ لو، اگر یہ ان سے پوچھ لو جو مرے پڑے ہیں کنہوں نے مارا ہے. ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ان سے کون تمہاری ٹانگیں توڑ کر گیا. اب مشرک کا سر نیچے، اور یاد کر لیجئے دلائل کے سامنے مشرک کبھی نہیں ٹھہر سکتا. ابراہیم کہہ رہے ہیں پوچھئے ان سے کس نے مارا ہے. یہ جو عاشق اور معشوق کو ملوا دیتے ہیں، یہ معشوقہ اس کی گود میں پہنچا دیتے ہیں اور دربار میں بنے ہوئے حجروں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں وہ سامنے حجرہ ہے، لے جا اور حاجت پوری کر لے. ان کو تو یہ سارا پتا ہے، تو پوچھو ان سے کس نے مارا ہے.
فوراً اپنے سر کو جھکاتے ہیں. فرجعوا الى انفسهم، اپنے دلوں کی طرف غور کرتے ہیں کہ پاگل تو ہم ہی ہیں نا جو ان پتھروں کو پوج رہے ہیں. فوراً اپنے دل پہ غور کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں ظالم ہم ہیں. اپنے سروں کو بل گرتے ہیں، عقلیں ان کی اندھی ہو جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اس توحیدی جملوں کے جواب میں، اور کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولنے کے قابل نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے بولنے کا. یہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ تو دکانداری چلانے کے لیے ہم نے سجا کر رکھے ہیں، تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے. فوراً ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملتا ہے توحید کی دعوت دینے. اور یاد کر لیجیے اس آیت سے مواحد کو جب توحید کا پیغام دینے کا موقع ملتا ہے، مواحد اللہ کی توحید کی کھری کھری باتیں سنا دیتا ہے. فوراً کہا پوری قوم ہے، قوم کے بادشاہ ہے ایک طرف، تنہا ابراہیم امت ایک طرف ہے. جواب میں کہتے ہیں قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم. تم ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، جو اپنے وجود سے بیماریاں نہیں ٹال سکتے. اف لكم، تف ہے تمہاری زندگی پر، تف ہے تمہارے عقیدوں پر. زندہ اللہ کو چھوڑ کر تم مردوں کو داتا کہتے ہو، زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور کہتے ہو. اور بندہ پرور، بندہ نواز، بندوں کو کھلانے والا تو وہ ہے جو خود آواز لگاتا ہے یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، لو اولکم وآخرکم، پہلے پچھلے ایک میدان میں اکٹھے ہو کر مانگنا شروع کر دے. جو ان کی تمنائیں ہو میں سب کی تمنائیں پوری کر دوں. اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنا. سمندر سے نکالو، اتنی کمی بھی رب کے خزانوں میں. پھر گنج بخش کون ہوا، لاہور والا یا عرش والا؟ وہ اللہ ہے. ابراہیم آواز لگا رہے ہیں تف ہے تمہاری زندگی پر. تم ان کو پوچھتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ تمہارے لیے نہ اپنے لیے. وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. پھر ان کی پوجا کرتے کیوں ہو؟ یہ کس مرض کی دوا ہے؟ اور ہمارے ہاں تو دوائیں مشہور ہیں. جی آپ وہابی ہو، آپ نہیں مانتے. جب پاکستان انڈیا کی 65 کی جنگ لگی، ایک سبز چولے والا آیا، انڈیا ایئر لائن کے جہازوں نے راوی کا پل توڑنے کے لیے پوری کوشش کر لی، اتنے بم گرائے. وہ ہمارے سبز چولے والے بابا جی ان بموں کو کیچ کرتے اور دریا راوی میں پھینکتے، کیچ کرتے اور دریا راوی میں پھینکتے. آپ کہتے ہو کوئی فائدہ نہیں. دیکھو پوری جنگ 65 کی انہی بابوں سبز چولے والوں نے جتائی. ہم پوچھتے ہیں 71 کی جنگ میں یہ تمہاری اماں کا ختم پڑنے گیا تھا؟ 71 کی جنگ میں کہاں یہ بابے چلے گئے تھے؟ جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو یہ بابے کہاں چلے گئے تھے؟ اس وقت کوئی بابا زندہ نہیں رہا تھا، کوئی سبز چولا نہیں رہا تھا. بنگلہ دیش الگ ہو گیا، محصورین آج تک بنگلہ دیش میں پڑے ہیں. جن فوجیوں کو وہاں چھوڑا گیا وہ آج تک خیموں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. وہ فوجی، وہ بابے کہاں گئے جو راوی پل پر سبز چولے پہن کر بموں کو کیچ کرتے تھے؟ ان مسکینوں کو یہاں لے کر کیوں نہیں آ جاتے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تف ہے تمہارے اوپر، تم کن کو پوچھ رہے ہو؟ افلا تعقلون، کیوں عقل نہیں کرتے کہ یہ سارے جن کو زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا یہ محتاج ہیں، عطا نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ سے اصول ہے اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کروں، سائل ہمیشہ نیچے بیٹھتا ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اونچا ہوتا ہے. کسی کو زیادہ ہی راضی کر کے کچھ لینا ہے تو سائل آ کے اس کے پیروں میں گر جاتا ہے، پیروں میں بیٹھ جاتا ہے، پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے دے دو دے دو، غریب آدمی ہوں کچھ دے دو، آپ امیر آدمی ہوتے ہیں. اور ہم اپنے اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو کیسے؟ یا اللہ. اور اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، وہ اوپر ہے. سوال ہی نیچے. یہ پہلے سوال ہی دیکھے، یہ پہلے سوال ہی دیکھے جو جس سے مانگ رہے ہیں اس کو نیچے گرا کے اوپر چڑھ کر نہ دے 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 دے. ایک بچے سے غلطی ہو جائے، وہ استاد سے معافی مانگنے جائے، استاد جی غلطی ہوگی معاف کر دو، چلے گا جا معاف کیا. اور ایک جائے استاد کو پکڑے نیچے گرائے، گردن پہ رکھے، پاؤ دے کر معافی، کہنا پتر تھلو نکل رہے کچھ نیچے سے نکلنا. یہ کون سا مانگنے کا ڈھنگ ہے؟ آپ نے اس کو منو مٹی کے نیچے گرا دیا اور پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہو
آئے ہیں تیرے در پہ داتا کچھ لے کر جائیں گے. اچھا اگر عقل آپ کی سلامت ہے اور واقعی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ضرور دیتے ہیں, آنے والوں کی جھولیاں بھرتے ہیں, بھرتے جھولی میری, تو پھر سوال کرنے والوں یوں کیوں کرتے ہو؟ سوال یوں کرنا چاہیے, جس سے مانگ رہے ہو وہ تو نیچے ہے نا, یہ اشارہ تو اوپر کی طرف ہے. یہ تو فطرت بتا رہی ہے خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے. جن سے تم عقیدہ رکھ کے مانگتے ہو بابا دے دے. واللہ یہ ہمارے پاس ملفوظات ہے احمد رضا صاحب کی, اس میں کہتے ہیں ایک فقیر آیا, خواجہ کی قبر کا طواف کیا 266 صفحے پر, اور خواجہ کی قبر کا طواف کرتے ہوئے کہتا ہے خواجہ 5 روپے لوں گا, 1 گھنٹے میں لوں گا, ایک ہی آدمی سے لوں گا. یہ اپنے مردوں سے یوں مانگتے ہیں, اور مانگتے ہوئے قبروں پہ کھڑے ہوئے ہاتھ یوں اوپر ہیں. واللہ اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ دیتے ہیں تو کم از کم ہاتھ تو یوں کر لو, کیونکہ دینے والا نیچے پڑا ہے نا. اب اس سے کو بابا دے 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 دے, کوئی نہیں, بے کھنڈیا کاٹ دے, جڑیشا کاٹ کے دینی. یہ خالی ہاتھ اوپر کی اٹھ رہے ہیں کیونکہ مشرک کی فطرت بھی کہہ رہی ہے خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پر مستوی ہے. ابراہیم علیہ السلام جب ان کو توحید کے دلائل دے کے لاجواب کر دیتے ہیں, تم ان کو پوچھ رہے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں. تو مشرکین کا ہر دور کا آخری حربہ, وہ اس دور کا مشرک ہو یا اس دور کا مشرک ہو, ایک ہی جواب مشرک دیا کرتا ہے, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. اس کو جلا ڈالو, اس کو مار دو, اور اپنے مشکل کشاؤں کی مدد تم کرو. اس دور کا مشرک ہو تب بھی یہی کہتا ہے. آج کے دور کا مشرک ہو, احسان الہی صحیح رحمت اللہ علیہ لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت کو پیش کرتے ہیں, بموں سے اڑا دیا جاتا ہے. ابراہیم سلفی رحمت اللہ علیہ لاہور کے میدان میں لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت پیش کرتے ہیں, گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. وہ دور ہو یا یہ دور ہو, ہر دور کے اندر مشرک جواب سے لاچار ہو جائے, کہندے وابی گستاخ نو مار چھڈو, اس کو مار ڈالو, حرقو جلا دو, وانصرو تم مدد کرو اس کو جلا کر اپنے بزرگوں کی. ہمارے بزرگ اس قابل نہیں کہ ان سے بدلہ لے سکے, زندے اس کو مار کے اپنے بزرگوں کی مدد کرو. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جاتی ہے, آگ میں گرایا جاتا ہے, شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہیں, منجنیق میں ڈالا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے لیے باپ کو چھوڑا, اللہ کی توحید کے لیے باپ کو چھوڑا. اللہ کی توحید معمولی چیز نہیں ہے لوگوں. مشرک سسر کا جنازہ پڑھنے والوں, مشرک چچا کا جنازہ پڑھنے والوں, مشرک باپ کا جنازہ پڑھنے والوں, اگر رشتہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے ہے تو سنو, باپ کو چھوڑا, قوم کو چھوڑا, بادشاہ سے ٹکر لی, ہم سارے مل کے آگ میں گرا رہے ہیں. روایات میں آتا ہے آگ میں گر رہے. جبرائیل پوچھتا ہے آ کر علیہ السلام, ابراہیم ہمارے لیے کوئی حکم ہے, کوئی خواہش ہے, کوئی تمنا ہے, کوئی طلب ہے؟ زبان حال سے کہنے دیجئے, بارش کا فرشتہ ابھی بارش برسا کے آگ کو ٹھنڈا کر دے گا, کہو. ابراہیم کہتے ہیں ہاں جبرائیل, تمنا ہے, طلب ہے, پر تجھ سے نہیں ہے, تیرے رب سے ہے. جس کے لیے میں آگ میں گر رہا ہوں وہ میرے حال کو تجھ سے بہتر جانتا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ تیری توحید باپ کو سنائی, باپ نے گھر سے نکال دیا. تیری توحید قوم کو سنائی, قوم نے اور بادشاہ نے, اب آگ میں پھینک رہے ہیں, آگ میں گر رہا ہوں, پیچھے دشمن ہے, نیچے آگ ہے, آگ کا قانون ہے, جو اس میں آتا ہے یہ اپنے پرائی کی تمیز نہیں کرتی, یہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے, جو بھی آ جائے جل جاتا ہے. اللہ تیرے لیے مشرکوں کو جلا کر ان کے سینوں پہ مونگ ڈل کے آ رہا ہوں, اور اب اس آگ میں گر رہا ہوں. اللہ جب اپنے مواحدوں کو اس حال میں دیکھتا ہے جو توحید کے لیے یہ قربانی دیا کرتے ہیں, اللہ قانون کو بدل دیتا ہے. ابراہیم آگ میں گر رہے ہیں اور مالک آواز لگا رہا ہے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ, کام تیرا جلانا ہے, کام تیرا راکھ کر دینا ہے, لیکن سن, تیرے اندر امام المواحدین ابراہیم آ رہے ہیں. اے آگ, اس ابراہیم کے لیے باغ بن جا, گلشن بن جا, ٹھنڈی ہو جا, اس کے لیے سلامتی والی بن جا. کام تو تیرا چلانا ہے, جس نے تجھے پیدا کیا وہ آج تجھے تیرے کام سے روک کر اعلان کر رہا ہے, ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. مالک کہتا ہے انہوں نے میرے مواحد کے لیے تدبیریں کی, ہم نے ان کی تدبیروں کو انہی پر لٹا دیا.
امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام ان ساری آزمائشوں کے باوجود دعوت توحید سے بعد نہیں آتے، دعوت توحید دیتے ہیں، قوم نہیں مانتی، اپنی بیوی سارہ کو لے کے ہجرت کر جاتے ہیں، فلسطین کے شہر حران میں پہنچتے ہیں، وہاں کی قوم کو دیکھتے ہیں وہ چاند اور سورج کی پجاری ہے، وہ چاند اور سورج کے سامنے سجدہ ریز ہے، اپنی دعوت کا اسلوب بدلتے ہیں۔ قرآن بیان فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو چاند اور سورج کو پوجتے ہوئے دیکھا تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اپنایا، فرمایا فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی، رآ کوكبا، ایک ستارے کو دیکھا، ایک چمکتے ہوئے تارے کو دیکھا، فرمایا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ پار لگانے والا ہے، یہ کشتییں بھوروں سے نکالنے والا ہے، ھذا ربی، میں اس کی پوجا کرتا ہوں۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب یہ غروب ہو گیا کہا میں کبھی اس سے محبت نہیں کرتا جو کبھی ہو کبھی نہ ہو، کبھی اوپر ہو کبھی زمین کے اندر ہو، کبھی زندہ سلامت ہو اور کبھی انا للہ ہو جائے اور آگے چلا جائے، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ لوگوں، رب وہ ہوتا ہے جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا، وہ مالک الملک ہے، وہ خالق کائنات ہے، عبادت کے لائق وہ نہیں ہو سکتے جو آج ہیں اور کل نہیں۔ کہا میں ان سے محبت نہیں کرتا جو اب ہیں اور پھر نہیں ہوں گے۔ اور پھر فلما رأى القمر، چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، بازغاً چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند بڑا ہی پیارا ہے، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹے پیر کو دیکھا، اس کو سلام کر کے گئے، جب بڑے پیر کو دیکھا گاڑی روک کر، مظفر آباد کا بابا سہیلی سرکار گاڑی روک کر پہلے اس کے غلے میں ڈالی جاتی ہے، صبح صبح ابھی جیب میں پیسے نہیں آئے، اپنی جیب سے نکال کر اس کے غلے میں ڈال رہے ہیں۔ پوچھو کیوں؟ کہا تسی نہیں جان دے، بابا جی کو اگر نذرانہ نہ دیا جائے چلتی ہوئی گاڑی کو الٹ دیتا ہے۔ یہ اتنا کرنی بھرنی دھرنی والا، کیا پولیس میں بھرتی تھا پہلے، یہ جو جگہ ٹیکس نہیں دے گا اس کو مار دے گا، اس نظریے سے ان کے غلے بھرے جاتے ہیں، ان کو پیسے نہیں دو گے تو نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی اس کو رب مان لیا، کبھی اس کو مشکل کشا مان لیا، کبھی اس کو تصرف کرنے والا مان لیا۔ ابراہیم قوم کو سمجھا رہے ہیں، چھوٹا ستارہ غروب ہو گیا چھوڑ دیا، بڑا آیا اس کے سامنے آواز لگاتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ اور جب یہ ڈوب گیا تو کہا ہے میری قوم اگر مجھے اللہ نے ہدایت نہیں دی تو میں ظالموں میں ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا کہا یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ سب سے بڑا، بہت بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی غروب ہو گیا، کہا اے میری قوم تم چاند کو، سورج کو، ستاروں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، میں تمہارے ان شرکی عقیدوں سے پاک ہوں، میں ان شریکوں سے پاک ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ، میں نے اپنا چہرہ، میں نے اپنی توجہ اس اللہ کی طرف کر لی ہے، اس اللہ کی طرف موڑ لی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، حنیفا، میں خالص اس اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں، میں غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتا، میں غیروں کو اللہ کا شریک نہیں بناتا، میں تمہارے تمام شرکی عقائد سے بری ہوں، میں اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والا ہوں۔ وحاجہ قومہ، اس کی قوم دلیلیں لے کر آتی ہے۔ مشرک ہر دور کے اندر اٹکل بچوں اپنے ساتھ ضرور رکھتا ہے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، اور یہ اس وقت سے لے کے آج تک وہی وجہ ہے۔ میرے پاس ایک سی ڈی ہے طاہر القادری صاحب کی، وہ تقریر کرتے ہوئے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہر دور کے مشرک نے اپنی عوام کو قابو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بودی دلیل کھڑی بھی ہوتی ہے۔ تقریر کرتے ہیں، معراج کا سفر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی چلتے ہیں، سبحان کا فیض جب نبی پر ہوا، سبحان کا فیض، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، تو سبحان کا فیض جب اپنے نبی پر ہوا، معراج پہ لے گیا، عرش پہ پہنچا، واللہ العظیم بتا رہا ہوں، جب عرش پہ اللہ کے نبی پہنچے تو بشریت کا چولا اتار چکے تھے۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں تم تو نور و بشر میں جھگڑتے ہو، جب اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے تو بشریت کا چولا اتار دیا تھا، اور جب عرش کو چھوڑ کر لا مکان کے لیے گئے تو نورانیت کا چولا بھی اتار لیا تھا۔ اب نہ بشر تھے نہ نور تھے،
پھر خود ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر یہ سامری جادوگر خود سوال کرتا ہے پبلک سے، پھر کیا تھے؟ اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے تو بشر نہیں تھے، عرش چھوڑ کے اوپر گئے تو نور بھی نہیں تھے، نہ نوری نہ بشری، تو پھر کیا تھے؟ پھر جواب دیتا ہے سرائکی میں ایک شعر پڑھ کر، کہتا ہے ہیک کے ہیک کے ہیک کے، ہیک یعنی ایک ہے ایک ہے ایک ہے، ہیک کے ہیک کے ہیک کے جڑا ہوں ہیک کو ڈو جانے کافر تے مشرک ہے۔ اللہ نے معراج پر بلایا تھا نا، اللہ کے نبی اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، عرش سے بھی اوپر گئے، لا مقام گئے جہاں اللہ تھے، ٹھیک ہے، اب نور بھی نہیں تھے، بشر بھی نہیں تھے، اللہ اور رسول اللہ دو ہی چیزیں تھی، لیکن رسول کی حیثیت کیا تھی، اللہ کی حیثیت کیا تھی؟ کہا اللہ اور رسول اللہ ایک ہیں ایک ہیں ایک ہیں، جو اس ایک کو دو جانے وہ کافر اور مشرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور اس کی پوری دلیل کیا ہے؟ سبحان کا فیض ہو رہا ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدی، جو لے گیا اپنے بندے، یہ سبحان کا فیض ہے۔ سبحان کے فیض نے اتنا پاک کیا اتنا پاک کیا اتنا پاک کیا، اتنا بلند کر دیا کہ پھر اللہ اور رسول دونوں ایک ہو گئے، جو ان ایک کو دو کہے گا وہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے۔ اب یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں اپنے ایمان سے پوچھ لیجیے۔ ہر دور کے مشرک نے کوئی نہ کوئی اٹکل بچو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس دور کے مشرکوں نے بھی دلیلیں گھڑی ہوئی تھی۔ قرآن بتاتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ، قوم اپنے دلائل لاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں میری قوم تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، میں تمہارے ان شریکوں سے نہیں ڈرتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم کھا کر آج امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل جاننے والا زیدی کا یہ بیٹا اعلان کرتا ہے، اللہ کی قسم انڈیا پاکستان دنیا بھر کے سارے پیروں کو اکٹھا کر لو، میری داڑھی میں یہ چند بال سفید ہو گئے ہیں، سارے بابے ٹل لگا لے، ان سفید کو کالا نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ مجبور محض ہے۔ قرآن بتاتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو داتا کہنے والوں، ان کا مشکل کشا کہنے والوں، ان سے حاجتیں پوری کروانے کے خواب دیکھنے والوں، قرآن کہتا ہے ان کو تو یہ بھی شعور نہیں قیامت کب قائم ہونی ہے، اٹھایا کب جانا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، اور جن کا مجھے ڈراوا دیتے ہو، پیر ٹانگ توڑ دے گا، پیر ایسی تیسی پھیر دے گا، پیر مار دے گا، پیر یہ کر دے گا، پیر فلاں کر دے گا، میں ان مشرکوں سے نہیں ڈرتا، میں ان جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے ان سے کوئی خوف نہیں کھاتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، مجھے وہی تکلیف آ سکتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے کائنات مل کر مواحد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی نقصان آئے گا جو اللہ چاہے گا، وہی نفع ملے گا جو اللہ عز و جل چاہے گا۔ وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، اللہ کے علم میں ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کالی چیونٹی کالی رات کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا رزق اس کو پہنچا رہا ہے، پہنچ رہا ہے، مل رہا ہے، اس کا خالق و مالک بھی اللہ عز و جل ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم کہتے ہو بچ جا ساڑھے پیرا تو پنچسن پاک دی مار پئی جیسی تیسی ہو جائے گی۔ میں پرسوں ہی ایک بریلوی کی تقریر سن رہا، کہا دیکھا ان کے یزدانی کو ہمارے غوث اعظم نے کیسے مارا۔ یہ تکلیف جو آتی ہے مواحد کو، اللہ نے جو لکھا ہے وہی آتا ہے، اور جو اللہ نہ لکھے اللہ نہ چاہے کائنات مل کے اچھا ٹھیک ہے یزدانی کو تو تمہارے غوث اعظم نے مار لیا، جب احسان الہی ظہیر پاکستان سے آئے اور بقیع قبرستان میں دفن ہوئے، تمہارے بابوں نے اس کو رو کیوں نہیں لیا، اس کا ہتھیارہ زمین پہ گرا کیوں نہیں لیا ہے؟ یہ تمام اختیار اللہ عز و جل کا ہے۔
اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں تم مجھے ان بتوں سے ڈراتے ہو کہ یہ مار دیں گے، یہ ٹانگ توڑ دیں گے، یہ نقصان کر دیں گے، میں ان سے نہیں ڈرتا، میں تمہارے ان بابوں سے نہیں ڈرتا، حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے کہ تم نے اللہ کا شریک بنایا، اللہ کا ان کو شریک بنایا جن کے بارے میں قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے کوئی برہان، کوئی سلطان نہیں اتارا۔ غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے جملوں میں، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر بتاؤ دونوں فریق ہیں، یہ فریق بننا پڑے گا، اور جب تک درمیان میں رہیں گے، ایک فریق میں شامل نہیں ہوں گے، ہمیں خیر اور امن نہیں مل سکتا۔ دو فریق ہیں، ابراہیم کے دور میں بھی دو فریق، ہمارے دور میں بھی دو فریق، اور قیامت تک دو فریق رہیں گے۔ ایک فریق یا علی مدد کہنے والا، ایک فریق یا رسول اللہ مدد کہنے والا، ایک فریق غیروں کی قبروں پہ جھکنے والا، غیروں کو داتا اور مشکل کشا کہنے والا، غیروں کو اولاد دینے والا کہنے والا، ان کو گنج بخش سمجھنے والا، اور ایک فریق جو کہتا ہے انتم فقراء الی اللہ، تم سارے منگتے ہو، نبی منگتے ہیں، علی منگتے ہیں، ولی منگتے ہیں، بابے منگتے ہیں، بزرگ منگتے ہیں، پیر منگتے ہیں، غنی کرنے والا اپنے عرش پر مستوی ہے۔ نبی بھی اللہ کے سوالی، علی بھی اللہ کا سوالی، ولی بھی اللہ کا سوالی، سارے سوالی، عطا کرنے والا اپنے عرش پہ ہے۔ یہ دو فریق ہیں، اور جب تک یہ دو فریق نہیں بنتے، اہل ایمان کو امن نہیں ملا کرتا۔ ہم چاہتے ہیں یہ دوسرا فریق نہ بنے، چپ کر کے میٹھی میٹھی باتیں، توحید ربوبیت کے قصے طارق جمیل صاحب کی طرح، کسی کو کچھ نہیں، اپنے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو۔ یہ ابراہیم کا دین نہیں ہے، یہ ابراہیم کی سیرت نہیں ہے، یہ ابراہیم کا کردار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، دو گروہ ہیں، دو فریق ہیں، دو پارٹیاں ہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ دو فریق ہیں، ان دونوں فریقوں کے اندر کون ہے جس کو امن ملے؟ شرک کرنے والوں کو امن نہیں ملتا، امن اہل توحید کو ملتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مملکت سعودی عربیہ ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ امام عبد العزیز آل سعود کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ اس مملکت کے حکمرانوں کو، یہاں کے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے توحید کی بنیاد پر اس مملکت کی بنیاد رکھی، جن کا دستور اللہ کا قرآن ہے، جو پورا مملکہ آپ گھوم لیجئے، کہیں لسوڑی شاہ پھسوڑی شاہ کے دربار آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اللہ کے گھر ہوں گے، اللہ کی مسجدیں ہوں گی، پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اور جب جھکتی ہے عرش والے کے سامنے جھکتی ہے۔ یہ توحید کی دعوت جب اس توحید کی بنیاد پہ مملکت وجود میں آیا کرتی ہے، پھر امن مل جایا کرتا ہے، اور جب تک شرک برقرار رہتا ہے، جب تک شرک اکبر ہوتا رہتا ہے، امن نہیں ملا کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے اندر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا، فرما بردار بیٹا، نیک بیٹا عطا فرما دے۔ مالی کہتا ہے ہم ابراہیم کو ہم نے نیک بیٹا عطا کر دیا، اس کو ہم نے ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا ہم نے کہا اس کو لے جاؤ، اس کی ماں کو لے جاؤ اور مکے کے پہاڑوں میں اس کو چھوڑاؤ۔ بی بی ہاجرہ کا چھوٹا سا معصوم بچہ، کھجوریں ختم ہوگی، پانی ختم ہو گیا، یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے، اللہ کو اس کی دوڑ اتنی پسند آئی، رہتی دنیا تک کے لیے اس کو حج کے مناسک میں شامل کر دیا۔ پانی اللہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے ایک زمزم کا چشمہ جاری کرتا ہے، اور ماں کہتی ہے زمزم رک جا رک جا، رسول اللہ فرماتے ہیں ماء زمزم، یہ زمزم کا پانی اتنا مبارک ہے، جو اس کو پی کر جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، قرآن بیان فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب یہ اس کے ساتھ انگلی پکڑنے کے چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو پھر قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ،
اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے دیکھا کیا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ صحیح بخاری میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنی سب سے قیمتی متاع قربان کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ان کے بچے کے سامنے پیش کرتے ہیں، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا نبیوں کا خواب تو وہی ہوا کرتا ہے، تجھے جو خواب میں حکم دیا گیا اے بابا وہ کر دکھا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ اللہ کہتا ہے جب ابراہیم نے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں مطیع ہو گئے، اسماعیل کو لٹھا لیا، اللہ نے اس کو ہٹا کر اس کے لیے ایک ذبیحہ بھیج دیا، ایک قربانی کا جانور بھیج دیا، اور آج تک وہ سنت چلتی آ رہی اور قیامت تک رہے گی۔ اور ہم نے آواز لگائی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تم نے ہماری طرف سے اس دکھائے ہوئے خواب کو پورا کر دیا، تم نے وہ کام پورا کیا، ہم اسی طرح محسنوں کو جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کے لیے اس قربانی کے پیچھے آنے والے فلسفے کو نہ بھولنا۔ 20-20 ہزار کے بکرے خرید کر اپنے دروازوں پہ باندھنے والوں، ریاکاری کے لیے اخباروں میں اشتہار دینے والوں، حیدرآباد میں سب سے مہنگا بکرا ہم نے خریدا، لاہور میں بکرا 70,000 کا فلاں چودھری صاحب خرید کے لے گیا، اور فجر کی نماز اس کو مسجد میں نصیب نہیں ہوتی، جمعے کی نماز اس کو مسجد میں نصیب نہیں ہوتی، نمازوں سے غافل، مال ہے بڑا سارا بکرا دروازے پر باندھا ہے، قربانی کریں گے چودھری صاحب، یہ قربانی بھی برباد ہے۔ جو بے نماز ہے اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ یہ قربانی ہے کیا؟ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا قربانی ہے۔ ایک خواہش آپ کی ہے، ایک حکم اللہ کا ہے، دونوں ٹکرا رہا ہے، دیکھیے آپ کس کو قربان کرتے ہیں۔ اگر اپنی خواہشات کو ذبح کر دیا تو پھر سمجھ لیجئے آپ نے ابراہیمی سنت کو ادا کر دیا، لیکن اگر اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، بیگم کہتی ہے ڈش انٹینا لگوا دو، کہتے ہیں اہلاً وسہلاً ابھی لگواتا ہوں، بیگم کہتی ہے بغیر پردے بازار جانا ہے، کہا جاؤ بکروں بھیڑوں کی طرح پھر لو بازار میں، رات کو واپس آ جانا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جتنی خواہشات دنیا کی ہے وہ ساری پوری کرتا ہے۔ اللہ کے دین پر بیگم بچے چھریاں چلاتے ہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور قربانی کے لیے 25,000 کا بکرا خرید دیا تو یہ بکرا بیکار ہے۔ قربانی اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے سامنے ذبح کرنے کا نام ہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، یہ سوچ عطا فرمائے کہ ہم قربانی کے مقصد کو سمجھیں، اپنی خواہشات کو مار کر۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق کر دی، یہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہی وہ کامیاب انسان ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور جب بیت اللہ تعمیر ہو جاتا ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلاتے ہیں، اور دونوں باپ بیٹا اللہ سے سوال کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہتے ہیں زبان حال سے اسماعیل آجا، اب تک ہم نے اللہ کے سارے حکموں کو مانا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے جتنی محنتیں کی ہیں اب ان ساری محنتوں کا اللہ سے بدلہ مانگے۔ اور وہ بدلہ کیا مانگا؟ اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں وہ جو آخری نبی کا تو نے وعدہ کیا تھا، اللہ وہ میری اولاد میں سے اس نبی کو بھیج دے، ان لوگوں میں سے اس نبی کو بھیج دے جو ان کو قرآن سنائے، کتاب سنائے، حدیث رسول سنائے، حکمت سنائے، اور پھر ان کو شرک اور بدعات سے پاک کرے۔ اے اللہ تو عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لوگوں تمہارا رسول وہ عظیم رسول ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ساری محنتیں کرنے کے بعد آخر میں اللہ سے مانگا۔ آئیے اس رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے درس کو اپنی زندگی میں لاگو کیجئے، تاکہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس طرح دنیا پر توحید پہ عمل کرنے والا بنائے کہ ہمارا شمار موحدوں میں ہو جائے، ادھر ہماری موت ہو، ادھر ہماری موت کا وقت آئے تو اس حال میں آئے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں۔ اللہ ہمیں جب اٹھانا اس حال میں اٹھانا ہم اپنی زندگی کا سب سے بہترین ایام وہ گزار رہے ہوں اور تیری توحید کی دعوت دے رہے ہوں، تیری توحید کی دعوت دیتے ہوئے مشرکوں کی گولیاں ہمارے سینوں کو ٹھنڈے کر رہے ہوں، اور ہم لا الہ الا اللہ کے جرم میں قتل ہو کر شہید ہو کر تیرے دربار میں پہنچ رہے ہوں۔ رسول کریم نے فرمایا شہید
جب اٹھے گا جسم سے اس کا خون نکل رہا ہوگا، خون کا رنگ خون کا ہوگا، خوشبو کستوری کی ہوگی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔